مجھے آفس کا کچھ کام ہے، تم سو جاؤ۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے سونے کے بجائے کمرے سے نکل گیا۔ میں انتظار کروں گی، اماما نے اسے کہا۔ نہیں، مجھے ذرا دیر ہو جائے گی، اس نے اماما کے ہاتھ میں پکڑے ناول کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، جو وہ رات کو پڑھنے کے لیے لے آئی تھی۔ اسے واقعی آفس کے کچھ کام نپٹانے تھے، مگر اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ آخری کام جو آج کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا۔ کچھ دیر وہ لیپ ٹاپ آن کیے بغیر اپنے ٹیبل پر بیٹھا رہا، پھر یکدم اٹھ کر گیسٹ روم میں آ گیا۔ لائٹ آن کرتے ہی کتابوں سے بھری ہوئی سامنے دیوار کے ساتھ لگی الماریاں اس کی نظروں کے سامنے آ گئیں۔ اس نے ان کتابوں کو وہاں کچھ گھنٹے پہلے ہی رکھا تھا، بڑی احتیاط اور نفاست کے ساتھ۔ مصنف کے نام کے اعتبار سے ان کی مختلف ریکس پر گروپنگ کی تھی۔ تب تک وہ اس کے لیے صرف اماما کی کتابیں تھیں، لیکن اب وہ ان تمام کتابوں کو اٹھا کر بحیرہ عرب میں جا کر ڈبو دینا چاہتا تھا، یا کم از کم راوی میں تو پھینک ہی سکتا تھا۔ وہ اب کتابیں نہیں ردی تھی۔ اماما کی وہ تصوراتی پرفیکٹ زندگی جو وہ جلال انصر کے ساتھ گزارتی رہی تھی، وہ 1500 رومانس ان کرداروں کے رومانس نہیں تھے جو ان ناولز میں تھے، وہ صرف 2 کرداروں کا رومانس تھا، اماما اور جلال کا۔ اعلیٰ ظرف بننے کے لیے کھلے دل یا برداشت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ دماغ کا کام نہ کرنا زیادہ ضروری تھا۔ وہ ریکس پر لگی ان کتابوں کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اماما کے اس اعتراف کے بعد کوئی شوہر بھی برداشت نہ کر پاتا، وہ بھی اس کا شوہر تھا، اور ان کتابوں کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اور وہ ایسا کر سکتا تھا، وہ اس کی بیوی تھی۔ روتی دھوتی ناراض ہوتی، لیکن اتنی بااختیار نہیں تھی کہ اس کی مرضی کے بغیر ان کتابوں کو وہاں رکھ سکتی۔ وہ عورت تھی، ضد کر سکتی تھی، بات نہیں منوا سکتی تھی۔ وہ مرد تھا، اسے اپنی مرضی کے لیے ضد جیسے کسی حربے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اس کا گھر تھا، یہ اس کی دنیا تھی۔ وہ شرائط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا، نہ ہی ایسے جی سکتا تھا۔ وہ مراد کے ساتھ دنیا میں آتا ہے اور اسی کے ساتھ دنیا میں رہتا ہے۔ تو آسان حل یہ تھا کہ جو اسے معاشرہ اور اس کا ذہن بتا رہا تھا، مشکل حل وہ تھا جو اس کا دل اس سے کہہ رہا تھا، اور دل کہہ رہا تھا، چھوڑو، جانے دو یار، یہ زہر کا گھونٹ ہے، لیکن پی جاؤ۔ اور دل نہ بھی کہتا تب بھی وہ اس چیز کو اپنے گھر سے نکال کر نہیں پھینک سکتا تھا جو اماما کی ملکیت تھی، جو کبھی اس کے دکھوں کی محرم بنی تھی۔ ان کتابوں کے کرداروں میں وہ جس کسی کو بھی سوچتی رہتی تھی، لیکن ان کتابوں پر لکھا ہوا نام اس کا اپنا تھا، اور یہ وہ نام تھا جو اس کی روح کا حصہ تھا۔ صبر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اور کوئی بھی قسم آسان نہیں ہوتی۔ وہاں کھڑے اس نے سوچا، اور لائٹ آف کر کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ سلار، اماما کی آواز پر وہ رائکنگ چیئر پر بیٹھے بیٹھے چونکا۔ وہ دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ تم سوئے نہیں ابھی تک؟ تم میری وجہ سے اپسیٹ ہو؟ تو اس نے محسوس کر لیا۔ سلار نے اس کا چہرہ دیکھا اور سوچا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف اور اضطراب تھا۔ وہ نائٹی میں ملبوس اونی شال اپنے گرد لپیٹے ہوئے تھی۔ سلار جواب دینے کی بجائے رائکنگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگائے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے کرسی کو ہلانا بند کر دیا تھا۔ اس کی خاموشی نے جیسے اس کے اضطراب میں اور اضافہ کیا۔ تمہاری فیملی نے کچھ کہا ہے، یا میری فیملی نے کچھ کیا ہے؟ وہ کیا سوچ رہی تھی؟ سلار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ کاش یہ وجہ ہوتی، وہ نہ ہوتی جو تھی۔ کیا کہے گی یہ میری فیملی، یا کیا کرے گی تمہاری فیملی؟ اس نے مدھم آواز میں اس سے پوچھا۔ وہ اسی طرح الجھی ہوئی یوں چپ کھڑی رہی جیسے اسے خود بھی اس سوال کا جواب معلوم نہیں تھا، لیکن وہ خاموش اسے دیکھتی رہی، یوں جیسے اسے یقین ہو کہ وہ سچ نہیں بول رہا۔ وہ حیران تھا کہ وہ کیسے کیسے خدشات ذہن میں لیے بیٹھی تھی۔ وہ رائکنگ چیئر پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے اس وقت اماما پر جیسے ترس آیا تھا۔ یہاں آؤ، اس نے سیدھے ہوتے ہوئے اس کا بایاں ہاتھ پکڑا۔ وہ جھجکی، ٹھٹکی، پھر اس کی آغوش میں آ گئی۔ سلار نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کی شال کے اندر کرتے ہوئے، اس کی شال کو اس کے گرد اور اچھی طرح سے لپیٹتے ہوئے، کسی ننھے بچے کی طرح اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے تھپکا،
اور اس کا سر چوما۔ کوئی کچھ نہیں کہہ رہا اور کوئی کچھ نہیں کر رہا، ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہے، اور اگر کچھ ہوگا تو میں دیکھ لوں گا سب کچھ۔ تم اب ان چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دو۔ وہ اسے گود میں لیے اب دوبارہ رائکنگ چیئر جھول رہا تھا۔ پھر تم اپسیٹ کیوں ہو؟ میرے اپنے بہت سے مسئلے ہیں، وہ بڑبڑایا۔ اماما نے گردن اوپر کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی۔ اتنے دنوں میں وہ پہلی بار اسے اتنا سنجیدہ لگا تھا۔ سلار میں پریشان نہیں ہوں، اور اگر ہوں بھی تو تم اس کی وجہ نہیں ہو۔ اب دوبارہ مجھ سے یہ سوال مت کرنا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس نے کچھ سخت لہجے میں جھڑکنے والے انداز میں اس کی بات کاٹ کر سوال سے پہلے جواب دیا۔ وہ جیسے اس کا ذہن پڑھ رہا تھا۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہیں سکی۔ اس کا لہجہ بہت سخت تھا اور سلار کو بھی اس کا احساس ہو گیا تھا۔ تم کیا کہہ رہی تھی؟ مجھ سے کہ کچن کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے؟ اس نے اس بار بے حد نرمی کے ساتھ موضوع بدلا۔ اماما نے ایک بار پھر اسے ان چیزوں کے نام بتائے۔ کل رات کو چلیں گے گروسری کے لیے۔ اماما نے اس بار کچھ نہیں کہا، اس کے سینے پر سر رکھے۔ وہ دیوار پر اور 100 فٹ بورڈ پر لکھے بہت سے نوٹس، ڈیڈ لائنز اور کچھ عجیب سے انڈیکسز والے چارٹ دیکھتی رہی۔ پھر اس نے سلار سے پوچھا، تم بینک میں کیا کرتے ہو؟ وہ ایک لمحہ کے لیے چونکا، پھر اس نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے بورڈ پر نظر ڈالی۔ میں بیکار کام کرتا ہوں، وہ بڑبڑایا۔ مجھے بینکرز کبھی اچھے نہیں لگے۔ اماما کو اندازہ نہیں ہوا کہ اس نے کتنے غلط وقت پر یہ تبصرہ کیا ہے۔ جانتا ہوں تمہیں ڈاکٹرز اچھے لگتے ہیں، سلار کے لہجے میں ہنکی آئی تھی۔ ہاں مجھے ڈاکٹرز اچھے لگتے ہیں۔ اماما نے سادہ لہجے میں بورڈ کو دیکھتے ہوئے کچھ بھی محسوس کیے بغیر اس کے سینے پر سر رکھے اس کی تائید کی۔ یہ کہتے ہوئے اسے جلال کا خیال نہیں آیا تھا، لیکن سلار کو آیا تھا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم بینک میں کیا کرتے ہو؟ اماما نے دوبارہ پوچھا۔ میں پبلک ریلیشنز میں ہوں۔ اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا، وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ اماما نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا۔ یہ پھر بھی بہتر ہے۔ اچھا ہے تم ڈائریکٹر بینکنگ میں نہیں ہو۔ تم نے کیا پڑھا تھا سلار؟ ماس کمیونیکیشنز۔ وہ ایک کے بعد ایک جھوٹ بول رہا تھا۔ مجھے یہ سبجیکٹ بہت پسند تھے۔ تمہیں کچھ اور بننا چاہیے تھا، یعنی ڈاکٹر۔ سلار سلگا، لیکن اماما کھلکھلا کر ہنسی۔ ماس کمیونیکیشنز پڑھ کر تو ڈاکٹر نہیں بن سکتے، سلار نے جواب نہیں دیا۔ اگر وہ اس کا چہرہ دیکھ لیتی تو اتنی بے تکلفی کے ساتھ یہ سارے تبصرے نہ کر رہی ہوتی۔ میں ڈاکٹروں سے نفرت کرتا ہوں، سلار نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ بے احتیاط سلار سے الگ ہوئی۔ کیوں؟ اس نے حیرت سے سلار کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، کم از کم اماما اسے پڑھ نہیں سکی۔ ایسے ہی، سلار نے کندھے اچکاتے ہوئے بڑی سرد مہری سے کہا۔ ایسے ہی کیسے؟ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی، وہ جذبس ہوئی۔ تمہیں کیوں ناپسند ہیں بینکرز؟ سلار نے ترقی بہ ترقی جواب کہا۔ بددیانت ہوتے ہیں، اماما نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ بینکر؟ سلار نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں، اس بار وہ سنجیدہ تھی۔ وہ سلار کا بازو اپنے گرد سے ہٹاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلار نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اب قریب جا کر بورڈ کو دیکھ رہی تھی، اس پر لگائے ہوئے نوٹس اور ڈیڈ لائنز پڑھ رہی تھی۔ بینکرز لوگوں کا پیسہ اثاثہ محفوظ رکھتے ہیں، اس نے اپنے عقب میں سلار کو بڑے جتانے والے انداز میں کہتے سنا۔ اور پیسہ لوگوں کا ایمان خراب کر دیتا ہے، اس نے مڑے بغیر جواب دیا۔ اس کے باوجود لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، سلار نے اسی انداز میں کہا۔ اس بار اماما پلٹی، لیکن وہ آپ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ وہ مسکرا رہی تھی مگر سلار نہیں۔ اس نے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر ثبات میں سر ہلایا۔ ایک بددیانت بینکر صرف آپ کا پیسہ لے سکتا ہے، لیکن ایک بددیانت ڈاکٹر آپ کی جان لے سکتا ہے، تو پھر زیادہ خطرناک کون ہوا؟ اس بار اماما بول نہیں سکی۔ اس نے چند منٹ تک جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن اسے جواب نہیں ملا۔ پھر اس نے یکدم سلار سے کہا، اگر میں ڈاکٹر ہوتی تو پھر بھی تمہیں ڈاکٹر سے نفرت ہوتی؟ وہ اب اسے جذباتی دباؤ میں لے رہی تھی۔
یہ غلط تھا، لیکن اب وہ اور کیا کرتی؟ میں ممکنات پر کوئی نتیجہ نہیں نکالتا، زمینی حقائق پر نکالتا ہوں۔ جب اگر ایگزسٹ نہیں کرتا تو میں اس پر رائے بھی نہیں دے سکتا۔ اس نے کندھے اچکا کر صاف جواب دیا۔ اماما کا رنگ کچھ پھیکا پڑ گیا۔ جواب غیر متوقع تھا، کم از کم سالار کی زبان سے۔ زمینی حقائق یہ ہیں کہ تم میری بیوی ہو اور تم ڈاکٹر نہیں ہو۔ میں بیکر ہوں اور میں ڈاکٹر سے نفرت کرتا ہوں۔ اس کے لہجے کی ٹھنڈک کی پہلی بار اماما تک پہنچی تھی۔ لہجے کی ٹھنڈک یا پھر آنکھوں کی سرد مہری۔ وہ بول نہیں سکی اور نہ ہی ہل سکی۔ ایک ہفتے میں اس نے اس طرح تو کبھی اس سے بات نہیں کی۔ رات بہت ہو گئی ہے، سونا چاہیے ہمیں۔ وال کلاک پر نظر ڈالتے ہوئے وہ اسے دیکھے بغیر کرسی سے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی جھولتی ہوئی کرسی کو دیکھتی رہی اور اس کے بدلتے موڈ کی وجہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ وہ کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہی تھی جس پر وہ اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرتا۔ وہ وہاں کھڑی اپنی اور اس کے درمیان ہونے والی گفتگو کو شروع سے یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید اسے بینکرز کے یونیورسل ہوتی ہے۔ وہ بے نیاز ہوتا ہے اور اپنی بے نیازی سے بے خبر بھی، اور یہ دونوں خصوصیات اس کے محبوب میں بھی تھیں۔ جلال عنصر سے اسے ایک بار پھر شدید قسم کا حسد محسوس ہوا، لیکن رشک اسے اپنے آپ پر آیا کہ وہ اس کے پاس تھی اور اس کی تھی۔ سالار، لاؤنج اب اچھا لگ رہا ہے نا؟ سالار نے لاؤنج کی کھڑکیوں پر لگے نئے پردوں پر ایک نظر ڈالی۔ وہ بھی چند لمحے پہلے گھر آیا تھا۔ اماما نے بے حد خوشی کے عالم میں آتے ہی اسے اطلاع دی۔ وہ نہ بھی دیتی تب بھی لاؤنج میں پہلا قدم رکھتے ہی وہ اس واضح تبدیلی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ بہت، اس نے اپنی مایوسی کو چھپاتے ہوئے کہا۔ اماما نے فخری انداز میں پردوں کو دیکھا۔ وہ آج بھی افطاری راستے میں ہی کر آیا تھا۔ اماما نے افطاری فرقان کے گھر پر کی تھی اور اب وہ دونوں ایک ساتھ ڈنر کر رہے تھے۔ تو جناب، آج کا دن کیسا گزرا؟ کھانا شروع کرتے ہوئے سالار نے اس سے پوچھا۔ وہ اسے پورے دن کی ایکٹیویٹیز بتانے لگی۔ آج ان دونوں کے درمیان ہونے والی یہ پہلی تفصیلی گفتگو تھی۔ سالار نے اسے دن میں 2 بار 1 یا 1.5 منٹ کے لیے کال کی تھی، مگر بات صرف حال حوال تک ہی رہی تھی۔ میں نے تمہارے ڈیسک پر دیکھے ہیں افطار ڈنرز کے کارڈز۔ تو میری وجہ سے نہیں جا رہے؟ اماما نے کہا۔ نہیں، میں افطار پارٹیز یا ڈنرز میں نہیں جاتا، سالار نے سرسری انداز میں کہا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ پارٹیز ماہ رمضان کی اسپرٹ کا مذاق اڑاتی ہیں۔ میں ماہ رمضان میں کسی کے گھر افطار پر نہیں جاتا۔ لیکن تم فرقان کے گھر تو جاتے ہو، اماما نے بے ساختہ کہا۔ وہ مسکرا دیا۔ وہ اس وقت بھی فرقان کے گھر سے آیا ہوا کھانا کھا رہے تھے۔ میں فرقان کے گھر ماہ رمضان سے پہلے بھی کھانا کھاتا رہا ہوں، اور اگر وہ مجھے افطار یا ڈنر کے لیے بلاتا ہے تو کھانے میں کوئی اہتمام نہیں کرتا۔ ہم وہی کھاتے ہیں جو اس کے گھر میں عام دنوں میں پکتا ہے، لیکن عام دنوں میں اس کے گھر میں یہ نہیں پکتا۔ سالار نے ٹیبل پر پڑی 3-4 چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ پھر وہ مزید حیران ہوئی۔ یہ سارا اہتمام فرقان اور بھابھی تمہارے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے تو تمہارے لیے سحری اور افطاری میں بھی اہتمام ہو رہا ہے، ورنہ تو ہم سادہ کھانا کھاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں ہم لوگ اپنے کچن کے لیے گروسری پر عام مہینوں کی نسبت آدھا خرچہ کرتے ہیں، اور آدھے پیسوں سے ہم کسی اور فیملی کو پورے مہینے کا راشن منگوا دیتے ہیں۔ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے تمہارا، سالار نے اسے متوجہ کیا، اور وہ خود کھانا ختم کر کے اب میٹھا کھا رہا تھا۔ یہ ڈاکٹر صفدر علی کے گھر کی روایت تھی۔ ماہ رمضان میں ان کے گھر آنے والا راشن آدھا ہو جاتا تھا۔ گھر کے 2 ملازموں کے ماہ رمضان کا راشن اس باقی راشن کی قیمت سے آتا تھا۔ اماما سالار نے پھر اسے کھانے کی طرف متوجہ کیا۔ وہ کھانا کھانے لگی۔ سالار میٹھا بھی ختم کر چکا تھا اور اب منتظر تھا کہ وہ کھانا ختم کر لے۔ وہ خود ساتھ ساتھ سیل پر مسلسل میسیجز کرنے میں مصروف تھا۔ وہ کس حد تک بدل گیا تھا اور اس کے اندر آنے والی تبدیلی کس حد تک ڈاکٹر صاحب کی محرون منت تھی، اور کس حد تک اس کی اپنی سوچ کی اندازہ لگانا مشکل تھا۔
وہ کھانا کھاتے ہوئے ہمیشہ اس کے کھانا شروع کرنے کا انتظار کرتا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے کچھ نہ کچھ اس کی پلیٹ میں ضرور رکھتا تھا اور اس کے کھانا ختم کرنے کے بعد ہی کھانے کی ٹیبل سے اٹھتا۔ وہ یہ باتیں نوٹس نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ نوٹس کیے بغیر بھی رہ نہیں سکتی تھی۔ وہ عجیب تھا، عجیب، اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ امامہ کے ذہن میں نہیں آیا۔ ڈنر کے بعد وہ رات کو کچن کا سودا سلف خریدنے کے لیے گئے تھے۔ امامہ نے اگر سلار کی یہ گفتگو نہ سنی ہوتی تو یقیناً وہ کچن کے لیے ایک لمبی چوڑی لسٹ بنائے بیٹھی تھی، لیکن اس نے خریداری کرتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لیا۔ خریدی جانے والی زیادہ تر اشیاء کنٹینرز اور جارز سے ہی تھے۔ کھانا پکانے کا سامان اس نے بہت کم خریدا تھا۔